حضرت عمر مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا اس وقت میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فجر کی نماز کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف عبداللہ بن عباس حائل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز کے لیے سب صفیں درست ہو چکی ہیں، سب نمازیوں کے درمیان خلا نہیں رہا اور سب کندھے ایک ساتھ مل چکے ہیں، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف یا سورہ نحل میں سے قرات کرواتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک غلام جو پہلے صف میں چھپ کر کھڑا ہوا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دودھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھ پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ غلام پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 اور نمازیوں پہ اس نے حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک نمازی نے آگے بڑھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب تو میں پکڑا جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اس وقت صفوں میں دور دور کھڑے نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد اس واقعے کا علم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پتہ کرو کس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ آپ پتہ کرنے کے لیے باہر گئے اور کچھ وقت کے بعد آ کے بتایا مغیث کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ وہی غلام ہے جو لوہار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں یہ وہی غلام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، میں نے تو اسے دین کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، میں اس کے ساتھ بھلائی چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگوں پہ مصیبتوں کا پہاڑ گر پڑا، اس سے پہلے کسی ایسی مصیبت تکلیف سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دینے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نویز پلائی گئی لیکن وہ آپ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کی وجہ سے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ کچھ لوگ سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت سے اب زیادہ دیر فیض یاب نہیں ہو پائیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کے کہنے لگا اے امیر المومنین مبارک ہو، بہت جلد اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ محسن ہیں۔ یہ سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا تھا کہ مجھے بذریعہ کفایت رزق ملے، نہ تو میرا کوئی مقروض ہو نہ میں کسی کا مقروض بنوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے کچھ لوگوں سے کہہ کے اسے واپس بلایا اور نصیحت کی اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، بے شک اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اس میں پاکیزگی ہے اور تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کے بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہوتا ہوا تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہوا تو بنی عدی بن قعب کے مال سے ادا کر دینا، اگر پھر بھی کم ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، انہیں سلام عرض کیا۔ حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب کو دیتی ہوں، انہیں جا کے یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کے بٹھا دیا گیا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگہ کی اجازت دے دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ چیز آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کے آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہ تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی تو ہم آپ کو مسجد نبوی شریف میں لے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی درخواست عرض کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اللہ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سلام ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔